یہ کہانی علاؤالدین کی نہیں بلکہ ایک راز کی ہے۔ کہتے ہیں یہ کہانی صرف تخیل نہیں تھی بلکہ ایک گمشدہ علم، قدیم طاقت اور انسان کی لالچ کی علامت تھی۔ صدیوں پہلے مشرق کے ایک گمنام مگر خوشحال شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علاؤالدین تھا۔ وہ نہ بادشاہ کا بیٹا تھا، نہ عالم، نہ ہی کوئی جنگجو۔ وہ تو ایک عام سا نوجوان تھا جس کی زندگی غربت، بھوک اور لاپرواہی سے گزرتی تھی، مگر تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک دن ایک اجنبی شخص شہر میں داخل ہوا۔ لمبا قد، سیاہ لباس، آنکھوں میں عجیب سی چمک اور آواز میں ایسا روب کہ سننے والا کانپ جائے۔ اس نے خود کو علاؤالدین کا چچا بتایا، مگر حقیقت میں وہ ایک خطرناک جادوگر تھا جو صدیوں سے ایک ایسی طاقت کی تلاش میں تھا جسے صرف ایک خالص دل والا انسان ہی حاصل کر سکتا تھا۔ وہ طاقت تھی علاؤالدین کا چراغ۔ علاؤالدین کا چراغ آخر ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عام سا مٹی کا چراغ تھا، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور حیران کن تھی۔ کہتے ہیں یہ چراغ دراصل قدیم زمانے کی ایک طاقتور شے تھا جس میں سے ایک ایسی مخلوق قید تھی جو وقت اور جگہ کو موڑ سکتی تھی، مادے کو توانائی میں بدل سکتی تھی، انسان کی خواہش کو حقیقت بنا سکتی تھی۔ یہ مخلوق جن نہیں بلکہ ایک قدیم غیر انسانی وجود تھی جسے آج کی زبان میں شاید کسی اور جہاں کی ہستی کہا جا سکتا ہے۔ زیر زمین غار جہاں وقت رک جاتا تھا۔ جادوگر علاؤالدین کو ایک خفیہ غار میں لے گیا۔ یہ غار زمین کے اندر تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کسی اور دنیا کا دروازہ ہو۔ دیواروں پر عجیب نشان، ہوا میں سرگوشیاں اور ایسا احساس کہ کوئی دیکھ رہا ہو۔ جادوگر نے خبردار کیا، چراغ کے سوا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ غار ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ مگر انسان کی فطرت ہے لالچ۔ چراغ کی حقیقت کا پہلا انکشاف۔ جب علاؤالدین نے چراغ کو رگڑا تو ایک خوفناک روشنی پھیلی، زمین لرزی اور فضا میں ایک آواز گونجی، حکم دو مگر قیمت چکانے کو تیار رہو۔ یہ طاقت ہر خواہش پوری کرتی تھی، مگر ہر خواہش کے بدلے کچھ نہ کچھ چھین بھی لیتی تھی، کبھی سکون، کبھی نیند، کبھی اپنوں کی محبت۔ بادشاہت اور دولت کا دھوکہ۔ علاؤالدین نے دولت مانگی، محل مانگا، شہزادی مانگی، سب کچھ مل گیا، مگر آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کی ہنسی کھوکھلی ہو چکی ہے اور چراغ اب اسے خود بلانے لگا ہے، جیسے وہ طاقت اب اس کی مالک بن رہی ہو۔ اصل قیمت جو کوئی نہیں بتاتا۔ کہتے ہیں چراغ استعمال کرنے والا ہر شخص آخر کار یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پر اصرار طور پر غائب۔ کچھ روایت کے مطابق علاؤالدین نے آخری خواہش یہ کی، اس طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، اور اسی لمحے چراغ، جن، محل، سب کچھ ریت میں بدل گیا، مگر علاؤالدین بھی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں یہ کہانی قدیم عرب، چین اور فارس کی مشترکہ روایت ہے۔ چراغ دراصل قدیم ٹیکنالوجی یا علم کی علامت تھا۔ یہ دراصل وہ طاقتیں تھیں جنہیں انسان سمجھ نہ سکا، اور کچھ کہتے ہیں وہ چراغ آج بھی کہیں موجود ہے، بس کسی اور خالص دل کی تلاش میں ہے۔ اگر آج تمہیں وہ چراغ مل جائے اور وہ کہے مانگو مگر قیمت کے ساتھ، تو کیا تم واقعی جاننا چاہو گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یا اندھیرے میں ہی خوش رہو گے؟ تو یہ تھی دوستوں علاؤالدین کی حقیقت۔ اپنی اگلی ویڈیو میں جلد ہی ملتے ہیں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔